السلام علیکم، میں ہوں کفایت اللہ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے سیکنڈ مغل امپائر کے بارے، جس کا نام ہے نصیر الدین ہمایوں۔ آئیے دیکھتے ہیں بیسیکلی جو مغل امپائر ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس کا بیسیکلی جو ٹینیور ہے یہ 1526 سے 1857 تک بنتا ہے، اور اس کے دو طرح کے دور بنتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پی پی ایس سی کا کویشچن ہے کمیشن کا کہ 331 ایئر اس کے ٹوٹل بنتے ہیں، کہ اگر پیپر میں آ جائے کہ یہ کتنے سال تک یہ حکومت رہی، تو یہ امپائر جو ہے یہ 331 سال تک رہی۔ دو طرح کے اس کے دور آ جاتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں گریٹر مغل، 1526 سے 1707 تک رہتے ہیں، اور جو لیٹر مغلز ہیں 1707 سے 1857 تک رہتے ہیں۔ گریٹر مغلز میں ٹوٹل 6 رولرز آ جاتے ہیں، ٹوٹل 6 رولرز آ جاتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بعد ہمایوں آ جاتا ہے، پھر اکبر آ جاتا ہے جس کو اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جہانگیر آ جاتا ہے، جہانگیر آ جاتا ہے، اور پھر پانچواں جو رولر ہے وہ آ جاتا ہے شاہ جہاں ہے۔ اس کے بعد اورنگزیب آ جاتا ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 ہیں جس کو آپ یاد کر سکتے ہیں باجساز سے، BHAJSA۔ یہ ٹوٹل 6 رولرز تھے۔ آج میں دیکھنا ہے ہمایوں کو سیکنڈ رولر ہے مغل امپائر کا۔ یہ پیدا ہوا 1508 میں، 6 مارچ 1508 کو۔ اس کا فادر کا نیم کیا تھا؟ بابر۔ ظہیر الدین بابر کا یہ بڑا بیٹا تھا، اور اس کے 3 بھائی تھے، کامران تھا، ہندل تھا، اور عسکری تھا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد 1530 میں جب ڈیتھ ہوئی بابر کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمایوں جو ہے یہ تخت نشین ہوتا ہے۔ 1530 میں اس کے والد کی نصیحت تھی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہمبل رہنا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی جو ہے جو غلطی ثابت ہے۔ ہمایوں جو ہے اس کا مطلب ہے خوش قسمت، لیکن یہ اپنے دور کا سب سے قسمت حکمران سمجھا جاتا ہے۔ پہلا جو اس کا دور تھا وہ 1530 سے 1540 تک تھا، اور پھر یہ 1555 سے 1556 تک تھا۔ 2 اس کے دور گزرے۔ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہیں اس کی 2 بیٹلز، جو 2 جنگیں ہوئیں۔ اس سے پہلے 1534 میں اس نے گجرات پہ اٹیک کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اب اس کے بعد 2 جنگیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے بیٹل آف چوسا 1939 میں ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے بیٹل آف کنوج، جس کو بلگرام کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1940 میں ہوتی ہے۔ یہ کس کے ساتھ لڑی جاتی ہے؟ سوری کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ اس میں ہمایوں کو جو ہے یہ شکست ہوتی ہے، اور اسے جلا وطن کر دیا۔ یہ ایگزائل میں یہ ایران چلا جاتا ہے۔ یہ آگرہ سے نکلتے ہوئے ادھر سے عمر کوٹ سے گزرتے ہوئے یہ افغانستان جاتا ہے، کندھار میں اور کابل میں اپنے بھائی کے پاس۔ ادھر کندھار ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے مذاکرات کے لیے۔ اب یہاں جو ہے عمر کوٹ میں پہنچتے ہوئے ایک اس کا جو ساتھ تھا معتمد بندہ تھا بہرام خان۔
بہرام خان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. بہرام خان ہوتا ہے، اس کی بیگم ہوتی ہے حمیدہ بانو بیگم. یہاں اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش ہوتی ہے. اکبر کی پیدائش ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کس جگہ ہوتی ہے؟ جو آج کا پاکستان کا سندھ ہے، عمر کوٹ کے علاقے میں ہوتی ہے. 1542 میں ہوتی ہے، نومبر 1542 میں ہوتی ہے. یہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب یہ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو کامران جو اس کا اکبر کا چچا ہوتا ہے، وہ اس کو اکبر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور ہمایوں یہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے بہرام خان کے ساتھ. شاہ ایران جو ہے، شاہ ایران جو ہے، جس کا نام تھا توہا ماہ صاحب، یہ اس کو جو ہے ویلکم کرتا ہے اور اس کو پناہ دیتا ہے. اس کو ہمایوں کو، اور اسی کی مدد سے یہ دوبارہ جو ہے انڈیا پہ جو ہے حملہ آور ہوتا ہے، اور اپنی جو سوری ڈائنیسٹی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. سوری ڈائنیسٹی کو ختم کر دیتا ہے. اس کا آخری حکمران ہوتا ہے سوری ڈائنیسٹی کا. اب یہاں ان کی جنگ ہوتی ہے کب؟ 1555 میں. 1555 میں اس کی جنگ ہوتی ہے. محمد عادل شاہ ورسز ہمایوں. یہ بھاگ جاتا ہے اور ہمایوں جیت جاتا ہے یہ جنگ. اور اس کے بعد یہ 1556، اس کے بعد کوئی خاص واقعہ نہیں ہوتا، ایونٹ نہیں ہوتا. 1556 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بھی ایک انفارسین جو ہے حادثے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ اپنی جو ہے سٹیئر، لائبریری کی سٹیئر سے گر جاتا ہے. اس کی جو بائیوگرافی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ ہمایوں نامہ کے نام سے. ہمایوں نامہ کے نام سے اس کی سسٹر ہیں گل بدن بیگم، اس نے اس کی بائیوگرافی لکھی ہے. اور یہ کس کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی؟ یہ اکبر دی گریٹ. اب یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. 1530 سے 1540 تک اس کی حکومت رہتی ہے، اور یہ گیپ آتا ہے 15 سال کا. اور 1555 سے 1556 تک یہ جو گیپ ہے، اس دوران شیر شاہ سوری کی حکومت آ جاتی ہے، ڈائنیسٹی آ جاتی ہے. یہ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، اس دوران کیا کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.